نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تعالیٰ سورہ مومن کی آیت نمبر 60 میں فرماتا ہے کہ اور تمہارے رب نے فرمایا تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی دعا مانگنے کی تعلیم بھی فرمائی ہے۔ قرآن میں کچھ ان دعاؤں کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو پیغمبروں نے مانگی تھی۔ بے شک قرآنی دعائیں مانگنے کی بہت فضیلت اور برکات ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ قرآنی دعاؤں کو یاد کرنے میں قرآن کو حفظ کرنے اور اس کی تلاوت کرنے کا اجر ملتا ہے، جس کے ایک ایک حرف پر ثواب ہے۔ دعا مانگنا بھی ایک سعادت اور عبادت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں بندوں کو دعا مانگنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ قرآنی دعا اللہ کا ذکر ہے اور ذکر اللہ کی برکت سے سکون قلب حاصل ہوتا ہے۔ قرآنی دعاؤں کے ذریعے قرآن کریم سے تعلق پیدا ہوتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یہ بات ضروری طور پر معلوم ہے کہ قیامت کے دن انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی نفع پہنچائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہونا انتہائی اہم کام ہے، اور چونکہ عبادات کی اقسام میں دعا بھی ایک بہترین قسم ہے، اس لیے یہاں اللہ بندوں کو دعا مانگنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی چاہیے۔ اکثر احادیث میں بھی دعا مانگنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا ان مصیبتوں میں بھی نفع دیتی ہے جو نازل ہو گئیں، اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی ان میں بھی فائدہ دیتی ہے، تو اے لوگو تم پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب سے جو بھی دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، یا تو اس کی مانگی ہوئی مراد دنیا میں ہی اس کو جلد دے دی جاتی ہے، یا آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ ہوتی ہے، یا دعا کے مطابق اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیا جاتا ہے۔ اس میں شرط یہ ہے کہ وہ دعا گناہ یا رشتہ داری توڑنے کے بارے میں نہ ہو اور اس کی قبولیت میں جلدی نہ مچائے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، وہ جلدی کیسے مچائے گا؟ ارشاد فرمایا، اس کا یہ کہنا کہ میں نے دعا مانگی لیکن قبول نہ ہوئی، یہ کہنا ہی جلدی مچانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے، وہ اپنی رحمت سے بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہماری مانگی ہوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اگر دعا قبول نہ ہو تو اسے اپنا قصور سمجھنا چاہیے، خدا تعالیٰ کی شکایت نہ کرے، کیونکہ اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے، تیری دعا میں کمی ہے۔ دعا چند اسباب سے رد ہوتی ہے۔ گناہوں میں مبتلا رہنا یہ تیرا قصور ہے، اپنی خطا پر نادم نہ ہونا اور خدا کی شکایت کرنا بے حیائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی، وہ حاکم ہے محکوم نہیں، غالب ہے مغلوب نہیں، مالک ہے تابع نہیں۔ اگر اللہ نے تیری دعا قبول نہ فرمائی تو تجھے ناراض ہونے، غصہ، شکوہ اور شکایت کرنے کا حق نہیں ہے۔ حکمت الہی، کبھی تو کوئی چیز اس سے طلب کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں تیرے لیے نقصان دہ ہے، تو وہ تیری اس دعا کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ مثلاً تو مال و دولت کا طلبگار ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم میں تیرا ایمان برباد ہونے کا خطرہ ہے، ایسی دعا کو قبول کیے جانے کے بدلے رد کر دینا ہی بہتر ہے۔ کسی دعا کے بدلے ثواب آخرت دینا منظور ہوتا ہے۔ تو دنیا کا ساز و سامان طلب کرتا ہے اور پروردگار آخرت کی عمدہ اور نفیس چیزیں تیرے لیے ذخیرہ فرما دیتا ہے۔ یہ شکر کا مقام ہے، نہ کہ مقام شکایت۔ اللہ تعالیٰ سورہ مومن کی آیت 60 میں ہی آگے فرماتا ہے، بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔
یاد رہے کہ جن آیت اور احادیث میں دعا ترک کرنے پر جہنم کے داخلے یا غضب الہی وغیرہ کی وعیدیں آئی ہیں، ان میں وہ لوگ مراد ہیں جن کی یہ عادت ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے کبھی دعا نہیں کرتے، یا معاذ اللہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بے نیاز سمجھ کر دعا ترک کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ ہی اللہ تعالیٰ کے دائمی غضب کے حقدار ہیں۔ اسی لیے قرآن میں ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، کے ساتھ ہی ارشاد ہوا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ اسی آیت کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے سوال نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعا مانگنے میں تکبر کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔